اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے، بیمار تھا، بیماری میں اس کے پاس اس کے حال چال کو پوچھنے کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی آدمی کے پاس اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری تمہارے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ تو اس اعرابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ لا بأس طہور انشاءاللہ کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی، جبکہ یہ ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا فنعم اذن، جب تم ایسی ہی کہہ رہے ہو تو ایسا ہی ہو۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ چنانچہ وہ بندہ اگلے ہی دن مر گیا، بندہ اگلے ہی دن مر گیا۔ کیا اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے بدگمان نہ ہو، اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور اسے دعا دیا، تو اس نے کہا کہ یہ بخار بہت سخت ہے، آپ ایسی بات مت کہیے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بخار ہمیں قبر تک پہنچا دے گا۔ تو اس نے یہ جو بات کہی اللہ سے بدگمانی کی بنیاد پر کہی، اور اخیر وقت تک ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ سے اچھی امید رکھے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربہ، کہ موت سے پہلے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے۔ تو ہمیں اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں پالنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے۔